السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ 5 اگست کا جو احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی، پورا دن 5 اگست کا پورا دن پورے پاکستان میں ایک ایسا ماحول تھا جیسے کوئی کسی میلے پہ جا رہے ہیں، جیسے کسی عرس پہ جا رہے ہیں لوگ، جیسے لوگ اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ان کے لیے تعلیم، روزگار اور صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں، انہیں ان چوروں کے ہاتھوں لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لوگ باہر نکلے اور جیسا کہ ہمارے پچھلے گزشتہ بلاگ میں ہم نے کہا تھا تمام پاکستانیوں سے کہ اسلام آباد نہیں، اپنے اپنے تھانے کے باہر پہنچے، اپنے اپنے پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچے، اور یقیناً وہ پنجابی میں کہتے ہیں چور دے کو پیر نہیں ہوندے، یعنی چور اپنے پاؤں پہ اسٹرانگ نہیں کھڑا ہوتا، وہ تھڑک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو واقعی آپ نے آج بڑی حد تک ایک ایسی تحریک کو کامیاب کر دیا جس کا پہلا دن تھا، اور یہ اس کا پرومو چل رہا تھا، اس تحریک کا پرومو چل رہا تھا۔ اور لیکن یہ تحریک آج تو 5 کو تو شروع نہیں ہوئی، یہ تحریک تو شروع ہو گئی تھی جس دن سے خان صاحب نے اور پارٹی قیادت نے اس کا اعلان کیا تھا۔ پھر خان صاحب کے حتمی اعلان نے اس پہ مہر ثبت کی تھی، لوگوں کو سزائیں دینے کا عمل شروع ہو گیا۔ کم از کم 500 سے 700 لوگوں کو ابھی تک سزائیں دی جا چکی ہیں، اور جو منیمم سزا اس کیسوں میں سنائی گئی ہے وہ 10 سال ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی، باقی سبھی کو، فواد چودھری کی ضمانت ہوئی، باقی سبھی کو سزائیں سنا دی گئی۔ یاسمین راشد صاحبہ کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، اور میاں شاہد اقبال اور سبھی، میاں اسلم، ان سبھی کو سزائیں سنا دی گئی، اور بے شمار عورتوں پہ FIR اور درج ہوئی، صنم جاوید کے متعلق بکواسیات بکی گئی، اور عالیہ حمدہ صاحبہ کو بدنام کرنے کی اور ان پہ الزامات لگانے کی، پھر اپنے خریدے ہوئے پالتو صحافیوں کا بے دریغانہ استعمال کیا گیا۔ وہ کون سے صحافی جنہیں صحافی کہنا صحافت کی بدترین تضلیل ہے، وہ نہ جنہیں لکھنے کا پتہ نہ پڑھنے کا پتہ، انہیں صرف سرکاری خدمات اور بوٹ پالشنگ آتی ہے، ان کو صحافی کا درجہ دے کر، صحافی کا نام دے کر ان سے اب مراثی پونا کروایا گیا، ان کے منہ سے القابات نکلوائے گئے، خطابات نکلوائے گئے، ان کے منہ سے پھر دھمکیاں، یعنی پنجابی چ کہندے نے کہ آکھنا تھی نوں تے سنانا نوں نوں، یعنی ان کے منہ سے باتیں نکلوائی گئیں تاکہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور عمران خان تک یہ باتیں پہنچے۔ کون تھے وہ صحافی؟ آپ کو سب یاد ہے، آپ نے یعنی پی ٹی وی نہیں بلکہ تمام نجی جو چینل سے ان پہ بھی کوئی تحریک کی خبر نہیں چلنے دی گئی، بڑے ٹی وی میڈیا سے لے کر چھوٹے ٹی وی میڈیا تک مالکان کو چیک پہنچ گئے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب کچھ بیٹھ گیا۔
کئی حاجی حاجن بنتے بنتے رہ گئے، اور آپ نے دیکھا عوام کا پہلے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، گھروں میں سیڑھیاں لگا کے، وہ پنجابی والے پوڑیاں لگا کے مارو، دیسی اندر چھلانگا مار دے رہے تھے، لوگوں نے دروازے توڑ دے رہے۔ کو خدا دا خوف کرو، چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس ہوتا ہے۔ ہم کوئی بنانا ریپبلک میں نہیں رہ رہے، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور احتجاج کرنا کسی بھی قوم کا، کسی بھی مہذب معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ آپ چلے جائیے جب آپ پاکستان تو ابھی ایسا ہے تو آپ اس کو مہذب کیوں کہنے کہ بھئی اس کی ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی یہ ہوتی ہیں چیزیں، کم سے کم اتنی اخلاقیات ہوتی ہے جس اخلاقیات کا آپ نے بے دردی سے پاکستان میں استعمال کیا، اور پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک ایسا کنٹری بنا دیا، ایسا ملک بنا کے آپ نے پیش کر دیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب 1971 میں پاکستان ٹوٹنے سے پہلے، پاکستان 2 لاکھ ہونے سے پہلے آپ نے حالات بنا دیے تھے کہ جب ٹوٹے تو اتنی لوگوں کو محسوس نہ ہو، کیونکہ اس کی سٹوریاں ادھر جو آپ نے جو کچھ کیا، جو ریپ کیے، جو سارے کچھ آپ نے کیا، ہاں مفتی بامری نے ٹھیک ہے اس کو پالش کیا آپ کے کرائم کو، لیکن آپ نے کرائم کیے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ آپ نے اس کو اس لیے بگایا کہ آپ ان پہ حکومت نہیں کر سکتے تھے، اس وقت وہ میجارٹی پہ تھے۔ تو آج کیا ہوا؟ پورے ملک بھر کو آپ نے پھر سے مشرقی پاکستان بنانے کی کوشش کی۔ عورتوں کی تذلیل سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ، سنم جوید کے ساتھ، جتنی بھی خواتین ہیں، یہ یاسمین راشد صاحبہ بوڑھی ماں ہے، بڑی بہن ہے، بوڑھی ماں ہے، 70 سے عمر ہو چکی ہے، 70 سال سے۔ یار کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ ایسا تو ہٹلر ہوتا تو آج کا ظلم ہٹلر بھی کرتا ہوا شرماتا۔ ارے ہولوکوسٹ پہ رونے والوں، یہ پاکستان پہ ہولوکوسٹ کیا نہیں ہوا؟ اور یہ جن پہ ہوا وہ سارے یہودی تھے کیا؟ تو اس طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی، اس لیے پوری دنیا اس وقت جنگوں کے سیزن میں چل رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی ایک فرمائشی جنگ ہوئی، اس جنگ میں وہ جیسے WWF وہ پچھلے دنوں ہک ہوگن پچھلے دنوں انتقال کر گیا، جہانی ہک ہوگن دنیا کا بڑا پلیئر تھا WWF کا، وہ اسی طرح پہ ایک جنگ، انہی کی کشتیوں کی طرز پہ ایک جنگ پاکستان میں بھی کھیلی گئی انڈیا کے درمیان، جسے ہم عام فہم میں، عام پاکستانی لینگویج ہم نورا کشتی کہتے ہیں۔ وہ نورا کشتی ایک ہوئی، اس میں طیارے بھی گرائے گئے، رافیل کو بھی برباد کیا گیا، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، کس کو فائدہ ہوا فرانس کے طیارے تباہ کرنے کا، فرانس کی اس جو نیشنل سمبل ہے فرانس کا، وہ رافیل جیٹ جو ہے، تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ وہ نقصان کس کا ہوا؟ نہ انڈیا کا ہوا، نہ پاکستان کا ہوا، پوری جنگ میں نقصان سب سے بڑا جو ہے وہ فرانس کا ہو گیا۔ تو لیلا بھائی مدے فرانس میں 35 طیارے دے کے۔ تو اب جناب ان سب کی اب پھر ایک فرمائشی جنگ کی فرمائش کی جا رہی ہے، تاکہ اب پہلے ٹرمپ صاحب اس کو جفیاں ڈال رہی تھی مودی صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، پھر ایک بڑے اسٹیڈیم میں لاکھوں کی تعداد میں جہاں پہ بھارتی سمندر پار بھارتی تھے، وہاں پہ ٹرمپ صاحب کے لیے ووٹ مانگے گئے، پھر بڑا کچھ ہوا، پھر انہی مودی صاحب کو لفٹ نہیں کی،
اپنی سرمنی میں نہیں بلایا گیا، جو تقریب تھی اس میں بھی نہیں بلایا گیا، کہیں پوچھا نہیں گیا. یہ کیا، یہ پوری دنیا میں ایک ڈرامہ سا چلا ہے، ایک پلے جاری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سارا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر جناب اب یہ ہوا کہ اب چائنا، رشیا، بھارت، ساؤتھ افریقہ، برازیل، اور کہیں کہیں نظر آتا ہے مجھے سعودیہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہے. یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہو کے تو یہ اب اس امریکہ کو آنکھیں دکھانا. پہلے تو چپ رہے، پہلے تو اس کی جو تھی وہ میں نے صلح کرا دی، میں نے پاکستان کو سمجھایا، میں نے مودی صاحب کو سمجھایا، بھارت کو سمجھایا، میں نے جنگ بند کرائی. ٹرمپ صاحب نام لینے کے چکر سے میں اب ٹرمپ صاحب کی دال میرے خیال میں نہیں گلنے والی، نہ ادھر نہ ادھر. وہ دھوبی کے والا ہی صاحب ہو گیا ان کے ساتھ بھی. تو اب یہ دیکھیں کہ اس سارے پروسیس میں اب مودی صاحب کا یکدم پہلے پارلیمنٹ میں، آج سے 3-4 دن پہلے پارلیمنٹ سے اسپیچ کی، پارلیمنٹ میں ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلا. پوری کانگریس پارٹی، وہ سارے راہل گاندھی اور سارے یہ چیختے رہے کہ ایک دفعہ تو یہ کہے کہ ٹرمپ غلط کہہ رہا ہے کہ تیارے نہیں گرے، یا اس کے کہنے پہ جنگ نہیں رکی، نہیں کہا. لیکن آج یکدم گزشتہ روز یکدم مودی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ وہ جی ٹرمپ منافق ہے، امریکہ منافق ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک جنگ بھی وہ کرنا چاہیں گے بلا مبالغہ. پاکستان رشیا کے ساتھ نہیں کھڑا، لیکن خلاف بھی نہیں کھڑا، لیکن ساتھ بھی نہیں کھڑا. بھارت ان کے وہ سارے گروپ میں ایران بھی شامل ہے. اور ایران کے صدر پاکستان ابھی 2 دن پہلے آئے تھے، 3 دن پہلے آ کے ساری سیٹلمنٹ پھر سے کر کے گئے ہیں. پھر سے ایک نورا کشتی کا انعقاد ہوا جاتا ہے، ایک نمائشی شو پروگرام ہو رہا ہے. اور اس پروگرام میں پھر آپ کو وہی ٹھسن ٹھا، 2-4 پٹاخے ادھر، 2-4 پٹاخے ادھر، کوئی ایک ادھر تیارہ پرانا میگ ادھروں ہی ڈگ پے گا، کوئی ادھروں ڈگن گے، اور پھر صلح ہو جائے گی. پھر جفیاں پوئیں جان گیاں. سارا کس لیے؟ اس لیے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے. اب اس مدت ملازمت کے اندر ان کو باعزت طریقے سے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، اور پاکستان میں ان کے فرما روا، فیلڈ مارشل صاحب کے فرما روا جو ہیں نقوی صاحب یا نواز شریف صاحب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس بات کی بھنک زرداری صاحب کے کانوں میں پڑ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بالکل جو ابھی آپ کو نیوز میں نے بتائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کہ ایک دوسری نورا کشتی، ایک یا پہلی نورا کشتی کا ری پلے کرنے کی پوری پلاننگ ہے. نہ ہوئی تو آپ مجھ سے بات کیجیے گا، میں آپ مان جانے والا آدمی ہوں. اگر میری اطلاع میں غلطی ہوئی تو میں مان جاؤں گا. لیکن یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس کے دو ہی، ایک یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو آئندہ 2-3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیا ہے. دوسرا، پاکستان میں پھر ایک بار رجیم چینج کی جائے، اسی جنگ کے بہانے میں، اسی جو سارا کچھ معاملات ہو رہے ہیں. ابھی تک تو مریم نواز شریف صاحبہ ڈٹی ہوئی ہیں، انہیں اعتماد ہے کہ ساری دنیا نو دھوکھا دے سکتا ہے، فیلڈ مارشل مینوں دھوکھا نہیں دے سکتا. چلو دھوکھے تو پھر بڑے بڑے تہاں جے انہیں دھوکھے دیتے ہیں تو تمہوں ایک دم دھوکھا ہو جائے گا تو کوئی گل نہیں. کئی قطری روندے نے، کئی بیچارے گراج والے روندے نے پہ. لیکن
آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور پیارے ناظرین، یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اور جو کچھ آج کل 5 یہ جو اگست والے دن جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے پکڑ دھکڑ مار پیٹ، سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا 26 نومبر کو اور 9 مئی کے واقعات میں، اور الٹا FIR کاٹی گئی۔ اس میں مکمل طور پر پاکستان کی وزارت داخلہ اور پاکستان پنجاب پولیس اس میں مکمل حصے دار ہے۔ اور ایک میری یہ بھی اطلاع ہے، آپ نوٹ فرما لیں، میں جوتشی نہیں ہوں، ستارہ شناس نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی نجومیت کے متعلق بتا رہا ہوں یا ہاتھوں کی لکیریں یا ستاروں کی چالیں نہیں بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ بات فیکٹ بتا رہا ہوں جو مجھے میرے ذرائع نے بتائے ہیں کہ ڈاکٹر عثمان IG پنجاب ملک چھوڑ کے بھاگنے والا ہے، بیٹی کو اور اپنے ایک بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، میرے ہوں ان کے سب کے، ایک ان کے ڈسیبل معذور بچے کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی وہ پہلے ملک سے بھگا چکے ہیں۔ اور نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہے، وہ جناب ان کے بھی بچے ملک سے باہر ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ کسی وقت ہمیں ایمرجنسی میں ملک چھوڑنا پڑے گا، اور یہ اپنی فیملیز کو پہلے ہی منتقل کر چکے ہیں، شفٹ کر چکے ہیں، اور اب یہ بہت جلد عوامی عطاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، ان لوگوں نے، ان دو طاقتوں نے، محسن نقوی اور ڈاکٹر عثمان نے، ان کے چہرے نوٹ کر لیجئے۔ ان کو اوورسیز میں بھی، اوورسیز پاکستانی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں رہتا ہے، وہ ان کو جینے نہیں دے گا آرام سے، اتنے آرام سے نہیں جینے دے گا۔ پھر کسی کیو میں، کسی غار میں، کسی ٹنل میں جا کے، کسی بیابان میں، کسی کہیں نام اور پاسپورٹ بدل کے رہیں تو وہ ایک لازہ بات ہے، وہ کب پکڑ میں آئے اللہ۔ اچھا، بدلوں سے بھاگ بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچے گے؟ جنہوں نے ماؤں کو بین کروائے اور جنہوں نے بہنوں کے، بیویوں کے جو کو بیوہ کیا، انہوں نے ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، درجن نہیں، سینکڑوں، صرف اپنی نوکری کے لیے۔ اور اب بھی جو پولیس والا، جو رینجر والا، جو فوج والا عوام پہ ظلم کرے گا، عوام کو، لوگوں کو قتل کرے گا، لوگوں کو گولیاں مارے گا، اور سیدھی گولیاں، ہم جی سیدھی گولیاں چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم نے چلائی، تم نے اپنا وہ شوق پورا کر لیا، اب لوگوں نے بھی تو اپنا شوق نقوی صاحب پورا کرنا ہے نا۔ تو کہاں بھاگو گے؟ امریکہ جاؤ گے جدھر سے آئے ہو؟ کدھر بھاگیں گے آپ؟ کون بچائے گا؟ CNN بچائے گا؟ کون بچائے گا آپ کو؟ یا وہ بچائیں گے جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے، وہ بچائیں گے آپ کو؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ حساب تو دینا پڑے گا، یوم حساب تو آ گیا ہے۔ جس طریقے سے لوگ 5 اگست کو باہر نکلے ہیں، پورا دن میں دیکھتا رہا ہوں، واچ کرتا رہا ہوں، لوگوں کو مسلسل فون کر کے میں نے اپڈیٹ لیتا رہا ہوں۔ ابھی بھی اس سے 1 منٹ پہلے بھی تازہ ترین اپڈیٹ لے کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں
کہ نقوی اور ڈاکٹر عثمان بھاگیں گے. بچے پہلے بھجوا چکے ہیں, فیملی بھاگ چکی ہیں, اور فیلڈ مارشل آخری دم تک لڑے گا. اس کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہے, کوئی اگے پیچھے وہ بھی کوئی نہیں, نہ برادری نہ قبیلہ کوئی جڑا اس کے ساتھ فوج تو اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے ایک دو لوگ وہ جو ہوتے ہیں ساری, وہ تو پھر کلہ بدلا تو نہیں کھا سکتا, نہ اتنا پار چک سکتا ہے. تو اس کو اب یہ دو تو بھاگیں گے, وہ آخری دم تک, آخری وہ جیسے کہتے ہیں آخری گولی تک, جیسے کپتان کہتے ہیں آخری بال تک لڑوں گا. تو شاید وہ لڑے, شاید وہ حوصلہ تھوڑا نکلے تو بھاگے گا ضرور, اگر کسی نے بھاگنے دیا تو, کیونکہ جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آج جو کچھ بربریت کا پھر انہوں نے تکرار کیا, انہوں نے تکرار کی, جسے ریپلے کیا, میں نہیں سمجھتا کہ اب بات چھوٹی موٹی صلح سے بہت آگے بات بڑھ گئی ہے. اور جب بات آگے بڑھ جاتی ہے نا, خاں رہے نہ رہے اس سے فرق نہیں پڑتا. خاں کی صاحبزادے ہیں وہ آ رہے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ اب پھر ایک اور ہی سما ہوگا. بس حوصلے سے لوگ اپنے فرض کو جانیں, املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, جانوں کے نقصان نہیں ہونے چاہیے. پر امن احتجاج آپ کا حق ہے, اور یہ آپ کا حق آپ سے دنیا کی کوئی طاقت نہ چھین سکتی ہے, نہ مانگ سکتی ہے, نہ دبا سکتی ہے. اس لیے اپنے اس استحقاق کا, اس رائٹ کا, اس حق کا استعمال ضرور کریں, اور تب تک کریں جب تک خاں کو یہ خود بنی غالہ چھوڑ کے نہیں آتے یا زمان پارک نہیں چھوڑتے. دیکھتے رہیے مطلوب رائچ آفیشل. لمحہ بلمحہ جو نئی خبر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہماری خبر سب سے پہلے آپ کی سماعت تک ٹکرائے, آپ کے کانوں میں جائے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.